ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وصحابه الطاهرين وأزواجه المطهرات. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن زيد بن أرقم قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلنا منزلا فقال: ما أنتم جزءا من 100,000 جزء ممن يريد علي الحوض. قيل: كم كنتم يومئذ؟ قال: 700 أو 800. رواه ابو داؤد. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک منزل پر اترے. سفر تھا، شاید جنگ کا موقع تھا، اور صحابہ کرام ساتھ میں ہیں. ایک موقع پر ہم لوگ ایک منزل پر اترے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جتنے ہو، تم ان کا لاکھواں حصہ بھی نہیں ہو جو میرے پاس قیامت میں حوض پر پہنچیں گے. اس کا لاکھواں حصہ بھی نہیں ہو، یعنی آج تم جتنے ہو، یہ قیامت میں جتنے لوگ میرے حوض پہ پہنچیں گے، میرے حوض پر پانی پئیں گے کوثر کا، تو آج تم وہاں پہنچنے والوں کے برابر ان کا لاکھواں حصہ بھی نہیں ہو. کہتے ہیں حضرت زید بن ارقم، ان سے کہا گیا کہ تم کتنے تھے اس وقت؟ تو فرماتے ہیں قال 700 اور 800. ہم لوگ 700 یا 800 لوگ تھے. 700 یا 800 لوگ تھے، اور حضور فرماتے ہیں کہ تم اس میں سے لاکھواں حصہ بھی نہیں ہو جو میرے پاس قیامت میں حوض پر پانی کے لیے پہنچیں گے. یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ جتنے لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے حوض کوثر سے پئیں گے وہ اربوں نہیں کھربوں ہوں گے. صرف سمجھانے کے لیے ہے. اس لیے آج دنیا میں کھربوں مسلمان، 1 ارب مسلمان آباد ہے، اور قیامت سے تک جتنے آئیں گے اور اس سے پہلے جتنے ہو چکے بے شمار، ان سب کو جو ایمان کے ساتھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس حوض پر پہنچیں گے. ان سمورا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل نبی حوضا وانہم لیتباہون ایہم اکثر واردتا وانی لارجو ان اکون اکثرہم واردا. حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک حوض عطا فرمایا. ان کا الگ حوض ہے، ان کے نام الگ ہے، مگر میرے رب نے جو مجھے حوض دیا ہے اس کا نام حوض کوثر ہے. اور اس کے نام میں کثرت ہے، اس کے نام میں زیادتی ہے کہ اس کا نام ہی کوثر ہے زیادہ. اور اسی کا ذکر اللہ قرآن میں کرتا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم آپ نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. اب آقا فرماتے ہیں ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے حوض عطا فرمایا ہے، اور ہر نبی قیامت میں اس بات پہ فخر کریں گے کہ ان میں کس کے پاس زیادہ آنے والے ہیں، کس نبی کے پاس زیادہ لوگ ان کے حوض سے پانی پینے والے ہیں. وہ نبی کے لیے فخر کی بات ہوگی کہ اللہ نے اس نبی کو جو حوض عطا فرمایا ہے، ان حوض سے اس کتنے سارے لوگ پانی پینے آ رہے ہیں، جتنے زیادہ اس نبی کی حوض سے پانی پئیں گے
اس نبی کے لیے وہ فخر کی بات ہوگی۔ آقا کہتے ہیں وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَ وَارِدًا، اور میں امید کرتا ہوں کہ میں ان سب میں زیادہ آنے والوں میں ہوں، یعنی میرے حوض پر ان سب میں زیادہ لوگ آئیں گے پانی پینے کے لیے، وہ میرا حوض ہے۔ ارجو میں امید کرتا ہوں، یہ یقین کے معنی میں ہے، یعنی حضور فرماتے ہیں مجھے یقین ہے کہ سارے انبیاء کو جو حوض ملے ہیں ان پہ پانی پینے والے اتنے نہیں ہیں جتنے اللہ نے میرے حوض پر لوگوں کی تعداد و کثرت عطا فرمائی ہے۔ میں اس پہ فخر کروں گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فخر کریں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کے زیادہ لوگ، اور زیادہ ہم ہی ہیں، کسی امت میں اتنے لوگ نہیں ہوئے، ان کی مدت لمیٹیڈ، نبی تشریف لے آئے پھر وہ تشریف لے گئے، ان کی امت بھی چلی گئی، اب حضور کے بعد کوئی نہیں آنے والا ہے، تو اس امت کی مدت بہت لمبی ہے، اور لمبی مدت کے ساتھ اس کی تعداد بھی بڑی ہے۔ آپ اسی سے اندازہ لگاؤ، ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب قیامت میں سارے لوگوں کی صفیں ہوں گی تو کل 120 صفیں ہوں گی۔ کتنی صفیں ہوں گی؟ 120 صفیں ہوں گی، جس میں 80 صفیں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوں گی، باقی 40 صفوں میں سب آ گئے، جناب آدم سے لے کر عیسیٰ بن مریم تک جتنے ان کے امتی آئے وہ 40 صفوں میں تقسیم اور ڈیوائیڈ ہو جائیں گے، اور تنہا 80 صفوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام۔ کتنی تعداد ہے؟ تو جب اتنے زیادہ ہیں تو پھر حوض پر آنے والے بھی زیادہ ہیں، پانی پینے والے بھی زیادہ ہیں، حضور کی شفاعت سے حصہ پانے والے بھی زیادہ ہے۔ تو اس انا آتینا کل کوثر میں جو کوثر ہے اس میں سب کثرت آ گئی۔ محبوب ہم نے آپ کو کوثر بھی زیادہ دیا، محبوب ہم نے آپ کو حوض بھی زیادہ دیا، محبوب ہم نے آپ کو امت بھی زیادہ دی، محبوب ہم نے آپ کو فضائل بھی زیادہ دیے، محبوب ہم نے آپ کو اخلاق بھی زیادہ دیے۔ دنیا میں جتنی خوبیاں ہیں ہر خوبی کی کثرت اے محبوب آپ کے رب نے آپ کو عطا فرمائی۔ انا آتینا کل کوثر، تو اس کوثر میں سب آ گئے، امت کی بھی کثرت اور حضور کے فضائل کی کثرت، شفاعت کی کثرت، حوض کوثر کی کثرت، اور ان پہ پینے والوں کی کثرت۔ اور جب اتنے زیادہ لوگ ہوں گے تو پھر یقین کر لیجئے کہ انشاءاللہ تعالی جن کو وہ ملے جام چھلکتا ملے گا اس میں انشاءاللہ تعالی ہم لوگ بھی ضرور ہوں گے، ہم لوگ بھی اس میں ہوں گے۔ اس لیے اتنے زیادہ تعداد میں لوگ آنے والے ہیں تو گنہگار صحیح مگر حضور کی شفاعت سے حصہ ضرور ملے گا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مجھ سا سیاہ کار کو انسا شفیع ہے کہاں، مجھ سا سیاہ کار کون انسا شفیع ہے کہاں، پھر وہ تجھی کو بھول جائیں، دل یہ تیرا گمان ہے، دل یہ تیرا گمان ہے۔ تو پھر انشاءاللہ تعالی ایک ایک کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے دستے قدرت سے اپنے دستے اقدس سے جام پلائیں گے، اور وہ ایسا جام ہوگا کہ اللہ اس کی فضیلت آگے آ رہی ہے۔ عن انس قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة قال أنا فاعل قلت يا رسول الله فأين أطلب قال فاطلبي أول ما تطلبني على الصراط قلت فإن لم ألقك على الصراط قال فاطلبني عند الميزان قلت فإن لم ألقك عند الميزان قال فاطلبني عند الحوض فإني لا أخطئ هذه ثلاث المواطن۔ آقا فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، میں نے آقا سے عرض کی یا رسول اللہ آپ اس گنہگار کی شفاعت فرما دیں، آپ اس گنہگار کی
اس کی میری شفاعت فرمائیں آپ یا رسول اللہ۔ قال انا فاعل، مصطفیٰ کہتے ہاں انس میں شفاعت کروں گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے کنفرمیشن ہو گیا کہ ہاں تمہاری شفاعت کرنی ہے۔ حضرت انس بن مالک نے شفاعت کے صدقے میں سب مانگ لیا۔ حضور سے کہا شفاعت کریں، حضور نے کہا انا فاعل، میں شفاعت کرنے والا ہوں تمہاری۔ اب جب شفاعت حضور نے گارنٹی دے دی تو انس نے شفاعت ہی نہیں مانگی، قبر کا حساب بھی آسان کروا لیا، حشر کا حساب بھی آسان کروا لیا، جنت کا داخلہ بھی مانگ لیا۔ شفاعت میں یہ ساری چیزیں آ گئی، یہ سب چیزیں آ گئی۔ حضرت کعب بن ربیعہ اسلمی سے آقا کہتے ہیں سل ربیعہ، مانگ ربیعہ۔ سرکار کے لیے تہجد کے لیے پانی لایا کرتے تھے، تہجد کے لیے۔ تو حضور فرماتے ایک دریائے کرم جوش میں تھا تو کہا سل ربیعہ، مانگ ربیعہ۔ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ اگر دینا ہی چاہتے ہیں تو جنت میں آپ کا پڑوس دے دیں۔ حضور فرماتے اوا غیر ذالک، بس اتنا ہی مانگا، کچھ اور مانگو؟ کہا نہیں یا رسول اللہ اتنا ہی ہے، آپ جنت میں آپ کا پڑوس مل جائے۔ اب مانگنے والا بھی کتنا خوش نصیب ہے، اور کتنے حسن سے مانگ رہا ہے کہ حضور کا پڑوس مانگ کر جنت میں ٹھکانہ بھی مانگ لیا۔ اب جس سے حضور کا پڑوس مل گیا، ظاہر بات ہے اس کا ایمان پہ خاتمہ ضروری ہے۔ جسے حضور کا پڑوس مل گیا گویا اسے جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ ایک جنت میں رسول اللہ کی مرافقت اور حضور کا پڑوس کیا مانگا، قبر سے لے کر حشر و جنت کی دہلیز تک سب کچھ مانگ لیا۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں، صوفیہ فرماتے ہیں، صالحین کہتے ہیں جب دینے والا جوش پہ ہو تو مانگنے والا ہوش پہ رہے۔ دینے والا جوش پہ ہو تو لینے والا ہوش پہ رہے۔ ایسی چیز مانگے جس میں پائیداری ہو، پائیدار ہو، جو ٹکا ہو اور جس کا فائدہ ہمیشہ ملتا رہے۔ دینے والا جب جوش پہ ہو تو لینے والا ہوش پہ ہو۔ آپ کوئی ہم سے کہے کہ آپ مانگو کیا مانگتے، ہمارے پیر صاحب ہوں، کوئی بزرگ آئے ہم سے کہے مانگو کیا مانگتے ہو، تو ہم لوگ جہاں رہ رہے ہیں یہیں سب دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ کیا مانگیں گے، زیادہ سے زیادہ کیا مانگیں؟ حضرت ابھی جگہ کے بھاؤ بہت قیمتی ہیں، پٹیل کالونی اور کروڑ پتی کالونی، لکھ پتی کالونی میں اچھی جگہ مل جائے، زمانے کے اعتبار سے مانگیں گے، دور کے اعتبار سے مانگیں گے، مگر اللہ جب دینے والا جوش پہ ہو لینے والا ہوش پہ رہے۔ ایسی چیز مانگے جس میں پائیداری ہو۔ ایک بزرگ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک دن ان کے مہمان آئے اور ان کے یہاں لنگر کھانا چلتا تھا، اس میں کھانا ختم ہو گیا اور مہمان رات کو عشاء کے بعد پہنچے تو حضرت نے فرمایا اپنے خزانچی سے، باورچی سے کھانا کا، حضور کھانا بچا تھا مگر کوئی کھانے والا نہیں تھا تو دے دیا۔ اتنے میں شام کا رات کا وقت تھا، حضرت کی جہاں خانقاہ تھی دہلی میں، خانقاہ کے قریب ایک بھٹیارا رہتا تھا، ہوٹل چلانے والا، ریسٹورنٹ کا مالک۔ بھٹیارا وہ نان بائی جس کو کہتے ہیں، روٹی بیچتا تھا، روٹی بناتا تھا، سالن بیچتا تھا، وہ حضرت کا مرید تھا۔ صبح شام دکان کھولنے بند کرنے کے وقت حضرت کے پاس ملاقات کے لیے آتا، وہیں آیا ہوا تھا اور وہ مہمان بھی تھے، اور خزانچی کہہ رہا تھا، باورچی کہہ رہا تھا کہ حضور کھانا ختم ہو گیا۔ تو بھٹیارا کہتے حضور میں دکان بند کر کے آیا ہوں، نان بھائی کہتا ہے، اور میرے دکان پہ کھانا بچا ہے، اگر آپ کہیں تو اس کو میں لے جاؤں۔ کہا ٹھیک ہے مہمان ہے لے جاؤ۔ وہ حضرت کا مرید لے گیا، ریسٹورنٹ میں بہت کھانا کھلایا۔ اب ظاہر بات ہے حضرت کے مرید پیر کے مرید ہیں تو ہمارے پیر کے مرید ہیں، مہمان ہیں تو ہمارے مہمان ہوئے۔ کھلایا کھانا اور اتنا حسن اخلاق سے پیش آیا، محبت سے پیش آیا کہ مہمان جو آئے تھے حضرت کے خواجہ باقی باللہ کے خوش ہو گئے۔ صبح ہوئی، فجر پڑی، حضرت اجازت لینے آئے، جانے لگے۔ جاتے جاتے کہتے حضور آپ کا دیدار کرنے آئے تھے، دیدار ہو گیا، مگر شام میں آپ کے جو مرید اس نان بھائی نے کھانا کھلایا، حضور اس کو دعا دیجئے گا، آپ کا مرید ہے، کھانا کھلایا، آدھا پیٹ تو ہمارا کھانے سے بھر گیا، آدھا اس کی اخلاق سے بھر گیا۔
تو حضرت خوش ہو گئے کہ چلو میرے لنگر کھانے میں کھانا ختم تھا مگر میں ایک مرید نے سنبھال لیا. راضی ہو گئے اپنے مرید سے. شام ہوئی، پھر وہ مرید دکان بند کرتا ہے، حضرت کے پاس اجازت لینے آیا، ملاقات کرنے آیا. حضرت کہتے ہاں کل تم نے ہمارے مریدوں کو کھانا کھلایا. کہا جی حضور جو بھی ہے وہ آپ ہی کا ہے. کہ نہیں کل ہم راضی ہو گئے، تم نے کھانا کھلایا. اب حضرت جوش پہ تھے. حضرت فرماتے ہیں مانگ کیا مانگتا ہے، بول کیا چاہیے. اب وہ بٹیارہ نان بھائی بڑا ہوشیار تھا، اللہ والوں کی صحبت کے قریب رہتا تھا اور اس کی دکان بھی حضرت کی خانقاہ کے قریب تھی. تو صحبت کا اثر ہوگا کہ نہیں بھائی. اقبال کہتا ہے یہ مسل سچ ہے، ہو جاتا ہے صحبت کا اثر، انسان کیا ہے در و دیوار بدل جاتے ہیں. تو یہ ہوشیار تھا. اب اسی فلسفے پہ عمل کرتا ہے کہ جب دینے والا جوش پہ ہو تو لینے والا ہوش پہ ہو. حضرت سے کہتے ہیں حضرت سوچ لیجئے ایسی چیز مانگوں گا جو دے نہیں پاؤ گے، جو دے نہیں پائیں گے. حضرت کو لگا کیا مانگے گا، رزق میں برکت مانگے گا، اچھی دکان مانگے گا، کاروبار مانگے گا، سب دیں گے. ارے زیادہ سے زیادہ جنت مانگے گا، چل وہ بھی دے دوں گا. اللہ اللہ. مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر، بدل دیتے ہیں تقدیر محمد کے غلام. اب جو ہے حضرت کہتے ہیں مانگ. وہ پھر کہتے ہیں حضرت سوچ لیجئے ایسی چیز مانگوں گا جو دے نہیں پاؤ گے. پھر کہا تم مانگ نا، جو مانگے گا دیں گا. اللہ کہ ٹھیک ہے. نان بھائی وہ حضرت کا مرید کہا حضور اگر کچھ دینا ہی چاہتے ہو تو نہ دکان چاہیے، نہ رزق چاہیے، نہ دولت چاہیے، نہ اسباب، نہ مال، کچھ نہیں چاہیے. اگر کچھ دینا ہی چاہتے ہو تو آپ کے جیسا باقی باللہ بنا دو، آپ کے جیسا باقی باللہ بنا دیا جائے. حضرت کہتا ہے کیا کر رہا ہے، چھوٹا منہ بڑی بات کر رہا ہے. باقی باللہ ایسے نہیں بنا جاتا ہے. جنگلوں میں سالوں سال گزارنے پڑتا ہے، ریاضت و مجاہدات کرنے پڑتا ہے، نفس کی سیکلوں کٹائی کرنی پڑتی ہے، سال ہر سال روزے لگنے پڑتے ہیں، صحرا نوردی کرنی پڑتی ہے، اور زمانوں تک اپنے آپ کو، اپنے وجود، اپنے استعمال کو مٹایا جاتا ہے، تب جا کے کوئی دہلی کا باقی باللہ بنتا. تو ہوٹل چلانے والا باقی باللہ بننا چاہتا ہے. حضرت میں نے تو پہلے ہی کہا تھا سوچ لو ایسی چیز مانگوں گا نہیں دے پاؤ گے. دینا ہے تو آپ کے جیسا باقی باللہ بناؤ، ورنہ آپ کی دعا سے دکان چل رہی ہے، اللہ نے اس میں برکت دی ہے، باقی کچھ نہیں چاہیے، یہ چلا. اب اللہ والے تھے. اللہ حضرت ٹھیک ہے. حضرت نے کہا کہ مگر تیرا دل باقی باللہ کی تاب نہیں لا پائے گا. کہ ادھر وہ جو ہو دیکھا جائے گا، آپ مجھے اپنے جیسا بنا دو. حضرت نے اس کا گریبان پکڑا، اپنے خاص حجرے میں لے گئے، کمرے میں لے گئے، اور جو ہے تھوڑی دیر ہوئی، اندر رہے. ایک مرید ہے، ایک پیر ہے، جانے والا ایک نان بائی ہے، اور ایک شیخ کامل ہے. ایک وقت کے ابدال اور اقطاب میں ایک بڑا مقام رکھنے والے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں. گئے جانے والے میں ایک مرید، ایک پیر ہے. دوسرے مریدین دروازے پہ انتظار کر رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد جب دروازہ کھلا اور یہ دونوں حضرات باہر تشریف لاتے ہیں تو پہچاننا مشکل تھا کہ پیر کون ہے اور ان میں مرید کون ہے. ایسا حضرت نے باقی باللہ بنایا کہ اندر سے تو اسے باقی باللہ بنا ہی دیا. اسرار ڈالے، رموز ڈالے، غیب کی باتیں ڈالے، اور جو ہے راز ڈال دیے، سب ڈالے. اندر سے تو حضرت نے سارے راز و نیاز اڈیلے، ظاہر میں بھی حضرت نے اپنے جیسا بنا ڈالا. اللہ اللہ. اور پہچاننا مشکل تھا. 3 دن کے بعد وہ نان بھائی انتقال کر گیا، اس کا انتقال ہو گیا. حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا تھا کہ تیرے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ اس اسرار اور رموز کو سنبھال سکے، مگر وہ کامیاب تو ہو گیا. حضرت کے جیسا حسن بھی مل گیا اور اسرار بھی اس کے دل میں اللہ کے ولی نے ودیعت فرما ڈالا. دینے والا جوش پہ ہو تو لینے والا ہوش پہ.
اب دیکھیے انس بن مالک کہتا ہے ان یشفع لی یوم القیامہ، یا رسول اللہ آپ قیامت میں میری شفاعت کریں۔ قال انا فاعل، مصطفیٰ کہتے ہیں ہاں میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ اب ہزاروں رحمتیں ہوں انس بن مالک پر، انہوں نے کتنا مسئلہ آسان کر دیا امت کے لیے۔ ایک بات پوچھی اور جواب مصطفیٰ نے دیا۔ ہمارے لیے حشر کا ایک سامنا تھا، اس کو بھی حضرت انس بن مالک کے سوال نے آسان کر دیا۔ حضرت انس کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ میدان حشر ہوگا، جناب آدم سے لے کر قیامت تک جتنے آئے ہیں اللہ کے سارے بندے وہاں جلوہ بار ہوں گے، حضور اتنی بھیڑ میں ہم آپ کو کہاں تلاش کریں؟ کہتے ہیں انس بن مالک یا رسول اللہ فَأَيْنَ أَطْلُبُكَ، حضور حشر کے میدان میں آپ کو کہاں طلب کروں، کہاں ڈھونڈوں؟ آقا فرماتے اطلبی اول ما تطلبنی علی الصراط، اے انس بن مالک سب سے پہلے مجھے ڈھونڈنے پل صراط پہ آ جانا، میں وہاں ہوں گا۔ حضرت انس کہتے فَأَلْقِيكَ عَلَى الصِّرَاطِ، یا رسول اللہ اگر آپ پل صراط پہ بھی نہ ملیں، آقا فرماتے فَاطْلُبْنِي عِنْدَ الْمِيزَانِ، تو پھر جہاں بندوں کے نامہ اعمال تولے جائیں مجھے میزان پہ تلاش کرنا۔ انس بن مالک کہتے فَإِنْ لَمْ أَلْقِيكَ عِنْدَ الْمِيزَانِ، یا رسول اللہ اگر آپ میزان کے پاس بھی نہ ملیں، آقا فرماتے فَاطْلُبْنِي عِنْدَ الْحَوْضِ، تو حوض کوثر پہ غلاموں کو جام پلاتا ہوں گا، وہاں آ جانا، میں حوض کوثر پہ ہوں گا۔ آقا فرماتے ہیں فَإِنِّي لَا أُخْطِئُ هَذَا الثَّلَاثَ الْمَوَاطِنِ، آقا فرماتے ہیں ان تینوں جگہ کے علاوہ مصطفیٰ کہیں نہ ملے گا۔ اللہ اللہ، یہ کون سی جگہ ہے جہاں امت کے لیے مصطفیٰ کھڑے ہوں گے؟ یا تو پل صراط ہے، وہیں تو خطرناک جگہ ہے، تو اب غلام اب گرے کہ تب گرے یا کب گرے، اور سہارا چاہیے۔ تو اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان جگہوں پر میزان پہ کھڑے ہیں، پل صراط پہ کھڑے ہیں، بندوں کے نام اعمال تولے جا رہے ہیں، بندہ ڈر رہا ہے۔ اعلی حضرت کہتے ہیں ڈر رہا ہے کہ بندہ ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے۔ اب وہ مشکل کی گھڑی ہے، مشکل کا وقت ہے، تو ان جگہوں پہ تو مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ استاد زمن کہتے ہیں کوئی قریب ترازو، کوئی لب کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا۔ کہتے ہیں کوئی قریب ترازو، کوئی لب کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا، کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ، نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا۔ کوئی کہے گا دہائی یا رسول اللہ، تو کوئی تھام کے دامن مچھڑ گیا۔ یہاں مصطفیٰ جان رحمت اپنے غلاموں کی فریاد کے لیے وہاں جلوہ بھار ہیں، اور پھر کوثر پہ ملیں گے، اور کس لیے؟ آقا فرماتے وہاں اپنے غلاموں کو جام پلا رہا ہوں گا۔ اللہ آقا کہتا ہے ان تینوں کے علاوہ میں کہیں نہ ملوں گا، وہاں تلاش کرنا۔ تو انشاءاللہ تعالی انس بن مالک کے سوال نے بہت سارا جو ہے ہمیں جواب عطا فرما دیا۔ اس پہ تناظر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے سوال کیا اور ہمیں مصطفیٰ کا ٹھکانہ مل گیا۔ تو اب وہیں آقا علیہ صلاۃ التسلیم کی کرم نوازیاں ہوگی، اور پھر انہی جگہوں پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم، اور پھر حضور کے صدقے میں اللہ نے سرکار کے امتیوں میں، غلاموں میں ایسے ایسے صالحین بن پیدا کیے۔ سرکار بغداد ہیں، ان کا سہارا الگ ہوگا، غوث اعظم غریب نواز ان کا سہارا الگ ہوگا، خواجہ باقی باللہ ان کا کرم الگ ہوگا، اور جس سے دنیا میں محبت کرتے تھے ان بزرگوں کا سہارا الگ ہوگا۔ یہ اعلی حضرت کہتے ہیں نظام گور میں میزاں پہ سرے پل پہ کہیں، یہی خطرناک جگہ ہے۔ نزا کا وقت ہوتا ہے، قبر کا وقت ہوتا ہے، میزان، پل صراط، یہ خطرناک جگہ ہیں۔ تو اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان سنیوں سے کہہ رہے ہیں کہ دعا کرتے رہو سرکار بغداد کی بارگاہ میں، اے غوث اعظم نظام
گور میں میزاں پہ سرے پل پہ کہیں نہ چھوٹے ہاتھ سے دامان معلا تیرا، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامان معلا تیرا، دل ابد خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا ہی صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا، بد صحیح چور صحیح مجرموں ناکارہ صحیح، ہے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا، ہے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہوگا۔ آگے اسی طرح کی حدیث آ رہی ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقام محمود کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو مقام محمود عطا فرمائے گا انشاءاللہ وہ حدیث پاک آئندہ کے درس